أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ. کہہ دو کہ اہل کتاب تم ہم سے انتقام لیتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور بلا شبہ تم میں سے اکثر لوگ. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. کہہ دو کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جزا کے اعتبار سے زیادہ برے لوگ ہیں، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جن پر غصے ہوا، ان میں سے جن کو اس نے بندر و سور بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی. یہی لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت گمراہ ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے، یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے. اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ان میں سے اکثر کو دیکھیں کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ کرتے ہیں، یقیناً برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. رب والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا كَانُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اور یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے. ہاتھ تو انہی کے باندھے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے جو انہوں نے کہا اس پر لعنت کی گئی. بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور جو چاہتا ہے خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. اور ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کر دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بہت عداوت ڈال دی ہے. جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا.